میں بریسر صاحب آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیا ہوا ہے یکدم، کیا یکدم ہوا ہے کہ اتنی بڑی چینج اور یہ خود چلے گئے؟ آف کورس آپ کے جو ڈپلومیٹک معاملات ہیں، انڈر کور معاملات ہیں، وہ دونوں پارٹیوں کے آپس میں چل رہے تھے، رابطے بھی تھے، کو برف پگھلنے کے معاملات بھی تھے، لیکن یہ ہوا کیا ہے بیسیکلی، میں سمجھنا چاہ رہا ہوں۔ بہت شکریہ فات صاحب۔ یہ اصل میں انوائٹ تو میاں شہباز شریف صاحب نے کیا تھا۔ لاسٹ جو وزٹ تھی چیئرمین صاحب کی، اس پہ انہوں نے دعوت دی تھی کہ لنچ آپ میرے ساتھ کریں، آپ بھی اور پریزیڈنٹ صاحب بھی، لیکن اس وقت چیئرمین صاحب کو ایک مصروفیت کے لیے جانا تھا۔ پھر طے ہوا کہ ہم فلاں تاریخ کو آئیں گے، اور یہ ڈیسائیڈڈ تھا۔ دعوت 12 لیڈر آف دا اپوزیشن کی تھی، دونوں کو۔ اچھا، جہاں تک جانے کی بات ہے، پہلے میاں شہباز شریف آ چکے ہیں وہاں پہ بلاول ہاؤس میں، زرداری ہاؤس میں ملاقات رہی ہے۔ پھر ود ان پارلیمنٹ بھی ہمارا ورکنگ ریلیشن شپ ود پی ایم ایل این بہت اچھا رہا ہے۔ جو آپ نے پی ڈی ایم کے حوالے سے بات کی، پی ڈی ایم جب بھی کنفیوژن دور کرے گا تو وہ جب بھی وائز پالیٹکس کرے گا، پھر جو پالیٹکس چلے گی وہ پیپلز پارٹی کی ہوگی، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کی ہوگی اور چیئرمین بلاول بھٹو کی ہوگی۔ اصل میں خود آپ دیکھیں نا، آپ کی خود نظر ہوتی ہے، آپ ایک معتبر تجزیہ نگار ہیں، جو میاں شہباز شریف صاحب نے بات کی ہے نا، اس کے اندر سے آپ کو ساری بات نظر آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے اندر کنفیوژن تھی، ہمارے رینکس میں کنفیوژن تھی، پی ایم ایل این میں اور پی ڈی ایم میں۔ پیپلز پارٹی روز اول سے کلیئرٹی پہ تھی، یہ کلیئر تھی کہ ہمیں کون کون سے حکمت عملی کے تحت اس حکومت کو ختم کرنا ہے، اور وہ حکمت عملی ہم نے پی ڈی ایم کے ابتدائی جو جس دن اس کی تشکیل ہوئی، اس میں ہم نے تواتر کے ساتھ لکھ دی تھی۔ لیکن جب اسے ہٹا گیا، جذباتی پن سیاست کے اندر لایا گیا کہ بھئی ہم ادھر بیٹھیں گے، استعفے دیں گے، پھر لانگ مارچ ہوگا، اس نے سارا کر دیا۔ اور وہ پتہ نہیں کہاں سے آئی، وہ ایک دم سے ہماری گفت و شنید کے اندر وہ بات نہیں تھی۔ لیکن ایک ایسی جذباتی پریس کانفرنس ہوئی، اس میں مولانا صاحب تھے یا مریم صاحبہ تھیں، جو بھی تھا وہ ہمیں نہیں پتہ لگا، لیکن میرے خیال سے یہ احساس پی ایم ایل این کے اندر آیا ہے کہ یہ غلطی ہوئی ہے، جس سے حکومت کو 1 سال کا عرصہ ملا ہے۔ پیپلز پارٹی حکومت کو ہٹانا چاہتی ہے، لیکن کوئی بھی غیر آئینی طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہتی۔ زرداری صاحب کا اس وقت آپ سب سے قریب ہیں، ان کے بڑے ٹرسٹ وردی ہیں، ان کے آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے کچھ کارڈز شیئر کرتے ہوں، کوئی انفارمیشن آپ تک پہنچتی ہو، کیا ہدف ہے زرداری صاحب کا اس وقت؟ دیکھیے، ہدف اگر میں آپ کو، یہ نہیں کہ میں سیاسی اور ٹی وی کے لیے یہ بات کروں، ہدف ایک ہے کہ لیڈرشپ اس وقت پریشان ہے پاکستان کے حالات سے، کہ بڑی مشکل سے ان حالات کو جنرل مشرف کے دور کے بعد بہتر کیا گیا ہے، اور اس میں پیپلز پارٹی کا بڑا رول ہے۔ وہ اگر دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو، کیونکہ وہ لڑی ہماری فوجی جوانوں نے، ہمارے سپاہیوں نے لڑی ہے، لیکن جو ذہنوں کے اندر لڑی گئی ہے، اور سپاہیوں کی طرح اگر ہم نے بھی جانیں دی ہیں اور ہماری لیڈرشپ نے بھی دی ہے، وہاں سے شروع ہوں۔ اکانومی کی بہتری کی بات کریں، سی پیک کی بات کریں، پاکستان کی فورن جتنے بھی اس کے ریلیشن شپ ہے اسے امپروو کرنے کی بات کریں، تو پیپلز پارٹی بنیاد رکھ کے آگے بڑھی ہے، لیکن اس حکومت نے بیڑا غرق کر دیا۔ اب ذہن میں جو لیڈرشپ کی بات ہے وہ ہے کہ کس طرح واپس ٹریک پہ ملک کو لایا جائے گا۔ اس پہ لانے کے لیے ہم اپنی، اس دفعہ بھی پریزیڈنٹ صاحب نے بات کی ان کے ساتھ کہ ہمیں کوئی لیڈرشپ کا شوق نہیں ہے، اسی لیے پی ڈی ایم بنا۔ ہم نے کسی عہدے کے لیے نہیں کہ ہمیں سیکرٹری جنرل بنائیں، روٹیشن میں قیادت ملنی تھی، ہم نے وہ بھی نہیں مانگی۔ مولانا صاحب کی 4-5 سیٹیں ہیں، لیکن وہ ایسے اتحاد کو صدارت فرما رہے تھے جس کی 160 سیٹیں ہیں، تو ہم نے اس میں کوئی کسی قسم کی بات نہیں کی، ہم نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے۔ تو پیپلز پارٹی کا مطمع نظر جو ہے وہ اس وقت پاور پالیٹکس نہیں ہے، ملکی حالات ہیں، اور اگر اسے ہوش مندی کے ساتھ دیکھیں، آج اگر آپ اپنے ملک پہ نظر دوڑائیں تو آپ کو بہت سے لوگ بھاگتے دوڑتے نظر آئیں گے، ویژن رکھتے نظر نہیں آئیں گے۔ آج کا جو ویژن ہے، اس میں پیپلز پارٹی کا، میں پرانی باتیں پھر کہتے ہیں بھٹو صاحب کی 73 کا آئین ہو، ایٹمی پروگرام ہے، اسے تو سائڈ پہ کریں، بی بی کا دہشت گردی کے خلاف ہو، وہ ایک تاریخ ہے، لیکن پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کا اکانومی کو بہتر کرنا، سی پیک کی طرف آنا، پاکستان کی اکانومی کو ایک راہ پہ ڈالنا، فورن ریلیشنز میں اپنے دوستوں کو بڑا نمایاں طور پہ ساتھ لے کے جانا، کون سی طاقتوں کے ساتھ کیا تعلقات رکھنے ہیں، فرینڈز آف پاکستان بنا کے،
وہ ہمارے سامنے واضح ہے. تو پریزیڈنٹ زرداری صاحب کے ذہن میں اس وقت بدترین مہنگائی, بدترین بے روزگاری اور بدترین غربت ہے. یہی چیئرمین صاحب بات کر رہے ہیں, اور پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ جلد از جلد اس حکومت سے نجات لا کے ود ان دا پارلیمنٹ ہم تبدیلی لائیں اور ایک ریفارمز لے کے آئیں کہ دوبارہ ملک کو بہتری کی طرف کیسے رخ موڑا. تو اس میں جو گیم پلان ہے وہ کیا ہوگا؟ سنجرانی صاحب کو, اسپیکر صاحب کو, پرائم منسٹر صاحب کو اس طریقے سے چلیں گے, یا پرائم منسٹر پہ پہلا حملہ کریں گے, یا سینٹ سے شروع کریں گے؟ کیا اس کا گیم پلان کیا ہوگا؟ دیکھیں, ہم کافی تفصیل کے ساتھ پی ایم ایل این کے ساتھ سارا پلان ڈسکس ہوا ہے. اس وقت میں وہ اگر نہ تو کہا جا سکتا ہے کیونکہ انہوں نے اجلاس بلایا ہے, انہوں نے بھی, پی ڈی ایم نے بھی, لیکن ہماری جو تجاویز ہیں اس میں پنجاب سے تبدیلی کا آغاز ہے, اور یہ 1 سال پہلے فہد بھائی ہو چکا تھا. ہمارے ساتھ ہم نے انہیں بتا دیا تھا, اور حمزہ شہباز کو گو ایڈ بھی تھا ایز لیڈر آف دا اپوزیشن. ہماری طرف سے بھی ہم نے پورے اختیارات دیے کہ وہ ہمیں سمجھ نہیں ریپلیس کریں بزدار صاحب کو. اگر کامیاب ہوتی ہے, اگر کامیاب عددی اکثریت ان کی ہے, تو عددی اکثریت ان کی ہے, ان کا ہوگا. ہم نے اپنے ممبرز دے کے اور اتحادیوں کے, اور اس وقت ترین صاحب کی بھی جماعت کے لوگ تھے, ان کا گروپ بھی موجود تھا جو ان کا ہے دڑا. تو ہم نے تو انہیں مکمل, اب سمجھ نہیں آئی. یہی میاں شہباز شریف نے اس دن کہا ہے کہ کنفیوژن ہمارے اندر ہے. اسی کنفیوژن کا نقصان یہ ہوا ہے کہ اس نالائق, نااہل اور نکھٹو حکومت کو 1 سال ہم نے مزید دیا, جس نے تباہی مچا دی. وہ آپ کا جو دیکھیں نا, سب سے بڑا ان کا بات تھی کرپشن کے اوپر. آج ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتی ہے کہ ہم بدترین کرپٹ تھے جنرل مشرف کے دور. اب نون کیا کہہ رہی ہے؟ نون کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے کہ وہ پنجاب سے تبدیلی کا آغاز نہیں کرنا چاہ رہے ابھی بھی؟ نہیں, میرے خیال سے یہ چیزیں پنجاب سینٹ چیئرمین نیشنل اسمبلی اسپیکر, یہ چیزیں ایک وقت پہ بھی ہو سکتی ہیں, تھوڑی دیر کے مارجن کے ساتھ. بی بی صاحبہ کے دور میں عدم اعتماد ہوا تھا, ناکام ہوا, پھر مثال دینے والے کہتے ہیں کہ اگلا الیکشن ہار گئی تو ڈنٹ پڑ گیا. ایک لیگسی ہے ساری جماعتوں کی مل کے کہ پے در پہ شکستوں کا سامنا کرنا پڑا اکثریتیں ہوتے ہوئے. سنجرانی صاحب کا معاملہ, یہ گیلانی صاحب کا ریسنٹ معاملہ, یہ ساری چیزیں. تو کیسے یہ آپ اتنے پر امید ہیں کہ بزدار بھی چلے جائیں گے؟ بزدار کو تو بڑے پاورفل لوگ نہیں ہلا سکے اس ملک کے, آپ کیسے؟ میں اچھا, آپ پاورفل جنہیں بھی کہہ رہے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں, آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں, میں نے کسے کہا؟ میں ویسی بات کر رہا ہوں کہ بزدار صاحب کی کوئی کریڈیبلٹی ایز چیف منسٹر بنی نہیں ہے, اور یہ تو بالکل میں سمجھتا ہوں بڑا کھل کھیلنے کا موقع دیا ہے پی ایم ایل این نے انہیں. یہ تو بزدار کی حکومت کا ٹکنا اور رہنا, یہ جہاں پہ ایک داغ ہے پی ٹی آئی کے اوپر, یہ داغ ایک پی ایم ایل این کے اوپر بھی رہے گا کہ انہوں نے اتنی تگڑی پارٹی ہوتے ہوئے بزدار راج کو چلنے دیا. یہ پنجاب کے ساتھ اچھا رویہ بطور اپوزیشن نہیں اپنایا پی ایم ایل این نے, اور ہم بارہا کہتے رہے کہ یہ بزدار صاحب کی شکل میں پنجاب سے پتہ نہیں کس چیز کا انتقام لیا جا رہا ہے. پنجاب ہو, یہ سرائکی اس کی وسیب ہو, یا سینٹرل پنجاب ہو, یا شمالی پنجاب ہو, یہ دبنگ لوگوں کی دھرتی ہے پنجاب جو ہے, اس کے اندر گونگ لیڈرشپ چلتی نہیں. ایک اور سوال مجھے صرف ایک آپ کا کہنا ہے, جو آپ نے عدم اعتماد کی بات کی. دیکھیں بات صاحب, بہت سارے کام تاریخ میں پہلی دفعہ بھی ہوتے ہیں اور ہم نے کر کے دکھایا. پہلی دفعہ ہوا ہے کہ حکومت کو شکست ہوئی ہے قومی اسمبلی میں, سینٹ میں. یہ تو کبھی نہیں ہوا تھا, تاریخ میں نہیں ہوا پاکستان کے 74 سال میں. تو اگر یہ ہو گیا ہے تو وہ عدم اعتماد تھی. اگر کوئی جمہوری حکومت ہوتی تو وہ ریزائن کر کے گھر چلی جاتی, اور وہ وقت تھا. اس وقت پہ پتہ نہیں کس نے کہہ دیا جب ان کی حکومت کے خاتمے کا وقت تھا کہ ہم استعفے دیں گے. ارے بھائی, اب تو ان کے استعفے دینے کا وقت تھا, اسی پہ ساری خرابی ہوئی ہے. اب دوبارہ سے ادھر سے شروع کریں گے, اور اس میں کوئی مشکل نظر نہیں آئے گی. سیاسی طور پہ بھی عددی اکثریت اپوزیشن کو حاصل ہے. اب جو چیم گوئیاں پھیلی ہوئی ہیں وہ یہ ہیں کہ اس ٹائم پہ زرداری صاحب کا متحرک ہونا گورنمنٹ پہ پریشر پڑے گا, کیونکہ اس میں مین پلیئر زرداری صاحب ہیں. مین پلیئر اس وجہ سے زرداری صاحب ہیں کہ پی ڈی ایم آج تک اگر ناکام ہوئی ہے کبھی کبھی, وہ آپ لوگوں کے
اور ان کے اختلافات کی وجہ سے اس طرح ہوا, تو مین پلیئر آپ ہو گئے. ٹھیک ہو گیا جی. اب چہم گوئیاں یہ ہیں کہ ایکسٹینشن کے معاملات ہیں, حکومت پہ پریشر پڑے گا, ہدف کچھ اور ہے, معاملہ کچھ اور ہے. یہ افواہیں ہیں, چہم گوئیاں ہیں ہر طرف. آپ کسی ریڈی والے کے پاس کھڑے ہو جائیں, میرے ساتھ آپ چلے جائیں باہر, انٹلیکٹ جو ان کے پاس ہے وہ مووز کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہوگا کیا, جو ریڈی والے نے مجھے بتایا وہ کہتا ہے کہ ہوگا یہ کہ عدم اعتماد ناکام ہو جائے گا, حکومت پہ پریشر پڑ چکا ہوگا, مطلوبہ ہدف زرداری صاحب کا یا پی ڈی ایم کا یا مشترکہ کوئی بھی ہدف, اس کا کسی اور کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے. ہماری تاریخ میں ایک چیز رہی ہے کہ ہم ہر ایک چیز میں نا ایک سازش تلاش کرنے کے عادی رہے, ہوتی بھی ہیں لیکن ہر چیز میں. چلیں میں ریڈی والے کی بات کرتا ہوں. آج ریڈی والے کے لیے ایشو کسی کی ایکسٹینشن نہیں ہے, کسی کی سروس نہیں ہے. ریڈی والے کے لیے ایشو جو ہے وہ بدترین غربت, بدترین مہنگائی اور بے روزگاری ہے, جو کسی سے برداشت نہیں ہو رہی. اور اپوزیشن, اگر ہمیں کیا ضرورت ہے کسی اور ایشو کے اوپر پالیٹکس کرنے کی؟ چلیں اگر ہم پالیٹکس کر رہے ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے؟ اس وقت عوام تنگ آئے پڑے ہیں. جب عوام تنگ آئے پڑے ہیں, یہ جو بنائی جا رہی ہے تھیوری, میں اس سے اتفاق اس لیے نہیں کرتا کہ اس وقت ہر ادارہ اور ایون اسٹیبلشمنٹ اکتا چکی ہے نالائق حکومت سے. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ بھی ہے, اسٹیبلشمنٹ تباہ شدہ معیشت کے ساتھ کس طرح آگے بڑھ سکتی ہے؟ تو آپ نے جیسے کہا پریزیڈنٹ زرداری کی پالیٹکس اس لیے چلتی ہے کہ پریزیڈنٹ زرداری نے ہمیشہ بات اپنی ذات سے ہٹ کے پاکستان کھپے کا نعرہ ہو یا ہر جماعت کو ساتھ میں لانے کی بات ہو. آج دیکھیں نا, آج ہمارا جتنی بھی مخالفت ہو لیکن پیپلز پارٹی کے اندر ایک اہلیت ہے کہ ہم کسی کو بلا بھی سکتے ہیں اور کسی کے پاس جا بھی سکتے ہیں, کیونکہ ہم نے بد تہذیبی اور بد اخلاقی کو اپنی سیاست کا حصہ نہیں بنایا. ہم ایم کیو ایم کے پاس بھی جا سکتے ہیں, ہم پی ایم ایل کیو کے پاس بھی جا سکتے ہیں. ہم نے مینگل صاحب کو علیحدہ کر کے حکومت سے بتایا ہے کہ ہمارے سب کے ساتھ روابط ہے. ایون پی ٹی آئی کے اندر بہت سے لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا, ہم نے بتایا ہم کیا کر سکتے ہیں. ہم پی ایم ایل این کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات ہیں, جماعت اسلامی سے ہیں, ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ساتھ ہمارے ہیں, انہیں ہم نے ان ضمنی الیکشن میں انہوں نے ہماری سپورٹ کی, یہ پہلی دفعہ یہ بھی ہوا ہے. تو ہم پیپلز پارٹی سب کچھ کر سکتی ہے, اس لیے کہ ہمیں عزت دینا آتی ہے, ہمیں لوگوں کو ساتھ ملانے کا ایک گر آتا ہے, اور اسی کو سیاست کہتے ہیں, ناممکن کو ممکن بنانا. نون لیگ سے ہوگا, عددی تعداد بھی زیادہ ہے ان کی, پرائم منسٹر عدم اعتماد اگر کامیاب ہوتی ہے تو نون سے ہوگا. دیکھیے اس وقت فہد بھائی سیریسلی یہ ایشو نہیں ہے کہ پرائم منسٹر کون ہوگا, ایشو یہ ہے کہ یہ پرائم منسٹر نہیں ہونا چاہیے جسے بالکل یونین کاؤنسل چلانے کا تجربہ نہیں ہے, جس نے اپنے انا کے ہول کے اندر پورے ملک میں, دیکھیں سیاست میں مخالفین ہوتے ہیں, کوئی میرا سیاسی مخالف ہوگا نا, لیکن میں اسے یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ دشمن ہے, یہ ملک دشمن ہے, میں 2 فٹ کے فاصلے پہ بیٹھ کے اسے ہاتھ نہ ملاؤں, بھلے اس سے اسمبلی کام نہ کرے, ملک کی معیشت تباہ ہو جائے, ملک نہ چلے. میرے صاحب اس طرح تو آپ گورنمنٹ کو مظلوم بنا دیں گے. یہ کون سا ٹائم ہے عدم اعتماد کا؟ میرے سے زیادہ آپ کا تو روڈز کے اوپر شو ہے. یہ مظلوم ہو سکتی ہے حکومت, آپ لوگوں کے اندر ہیں, یہ حکومت کسی طرح مظلوم ہو سکتی ہے. وہ لوگ اسے نجات دہندہ سمجھیں گے جو اس حکومت سے چھٹکارا دلائے گا. یہ فہد صاحب اب ان کی سیاسی شہادت کا وقت نہیں ہے, ہلاکت کا وقت ہے اور قریب آ چکا ہے. اس سے پہلے کہ لوگ انہیں سنسار کر کے مارے, جمہوری طریقے سے ہم انہیں نکالنا چاہتے ہیں. یہی جمہوریت کا بہترین انتقام ہے جو کانسٹیٹیوشن کے اندر طریقہ ہے. ہم تو کوئی نہیں, ہم دیکھیں کیوں یہ دھرنے کے ساتھ ہم ہٹانے کے قائل نہیں ہیں, ہم لانگ مارچ کے ذریعے پریشر بنانا چاہتے ہیں, لیکن ہم کبھی نہیں کہتے کہ جتھا بندی کے ذریعے حکومت ختم ہو. یہ پیپلز پارٹی کی سیاسی جدوجہد کے خلاف ہو. آخری بات سہیل وڑائی صاحب جو ہیں, سہیل وڑائی صاحب سینئر جرنلسٹ تجزیہ کار ہیں, ان سے میں نے بات کی تو ان کی خبر ہے, وہ فرما رہے تھے کہ زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب عدم اعتماد کی صورت میں پرائم منسٹر بنے. یہ بات ٹھیک ہے؟ دیکھیں اگر نمبر گیم کو دیکھا جائے تو میرے خیال سے شہباز شریف کوئی بری چوائس نہیں ہے نمبر گیم میں بھی, اور تجربے بھی دیکھا جائے ان کا جمہوری طور پہ پیپلز پارٹی کو ان کے پرائم منسٹر بننے پہ اس وقت پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا. لیکن ہم نے دیکھنا ہے
کہ ہمارے ساتھ جو دوسری جماعتیں چلیں گی، جو دوسرے لوگ چلیں گے، انہیں بھی ہم نے اس طرف لے کے آنا ہے. اور انشاءاللہ یہ فیصلہ کبھی بھی مشکل نہیں ہوگا. پرائم منسٹر والا کوئی بھی ایشو میں آپ کو بتا دوں، وہ پرائم منسٹر کا ہو یا چیف منسٹر پنجاب اس میں کا تو آپ نے تو جتنا روڈ میپ آپ کے پاس پڑا ہے اس وقت، آپ نے تو دن گن کے رکھے ہیں. دن گنے جاتے تھے جس دن کے لیے، دن گنے ہوئے ہیں آپ نے. کس دن کب یہ تھوڑا سا ٹائم فریم مجھے اگر سمجھا دیں گے. ہمارے ٹائم فریم میں تو 1 سال پہلے یہ تماشا ختم ہو چکا تھا. آپ کے پروگرام کا نام بھی وہ کہتے ہیں نا کہ میرے باپ معبود آخر کب تماشا ختم ہوگا، بکھر جائیں گے ہم کیا تب تماشا ختم ہوگا. تو 1 سال کے اندر بکھرا کے رکھ دیا ہے عوام کو، پاکستان کے حالات کو، سماج کو. ہمارے ٹائم کے مطابق یہ تماشا 1 سال پہلے ختم ہونا تھا، اب ختم ہونے کو ہے. اب یہ جتنا ٹائم پی ایم ایل این لے گی، پی ڈی ایم لے گا، اتنا ٹائم انہیں ملنے کا ہے. ادروائز عوام کے کاغذوں میں اس حکومت کا وقت ختم ہو چکا ہے. بہت شکریہ.